إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبے کا موضوع ہے سنت نبوی حدیث۔ یہ امت کے اتحاد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر مسلمان نبی کے طریقے کو اپنانے لگیں، مسلمان نبی کی حدیث کو اپنائیں، تو یہی سب سے بڑا ذریعہ ہے امت کے اتحاد کے تئیں۔ یہ موضوع ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تم میں جو اولو الامر ہے ان کی اطاعت کرو۔ اگر تمہارے درمیان میں اختلاف ہو جائے تو تم اللہ اس کے رسول کی طرف اختلاف کو لے کر جاؤ۔ اگر تم اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی بات سب سے جمنے والی ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ کیا بات؟ اللہ اس کے رسول کی بات۔ اگر اختلاف کے وقت میں تم چاہتے ہو کہ اختلاف ہونے کے بعد اتحاد ہو، تو تم کو اپنے اختلاف کو اللہ اس کے رسول کے پاس لے جانا ہوگا۔ اس آیت میں شروع میں تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ آپ دیکھیں کہ لفظ اطیع اللہ اس کے رسول کے لیے، دونوں کے لیے اطیعوا اللہ استعمال کیا، لیکن وہ اطیعوا اولی الامر نہیں کہا۔ تو رسول کی اطاعت کے ساتھ اولی الامر کی اطاعت کو جوڑنا ہے۔ اولی الامر میں جو حکمراں، امراء، بادشاہ، خلیفہ اور ساتھ ہی ساتھ جو علماء ہوتے ہیں، فقہا ہوتے ہیں، جو امت کو کی رہنمائی کرتے ہیں دین کے طور پر، وہ بھی اولو الامر میں شامل ہیں۔ تو چاہے حکمراں ہو چاہے علماء ہو، دونوں کی اطاعت اور فرما برداری یہ ضروری ہے، واجب ہے، لیکن کب تک؟ جب ان کی اطاعت و فرما برداری اللہ اس کے رسول کے حکم کے موافق ہو۔ اسی لیے بعد میں یہ کہا گیا کہ جب انسان جمع ہوتے ہیں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ فطری چیز ہے۔ اگر اختلاف ہو جائے تو پھر اللہ اس کے رسول کی طرف اپنے اختلاف کو پیش کرو۔ اس وقت یہ نہیں کہا کہ اولو الامر کے پاس پیش کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہے وہ بھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے بارے میں تو یہ ضمانت لی ہے کہ نبی اللہ کے حکم سے ہٹ کر نہیں بول سکتے، لیکن اولو الامر کے بارے میں یہ ضمانت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ اس کے رسول کی اطاعت
رسول اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر گئے ہیں؟ رسول اپنے پیچھے اپنے اعمال چھوڑ کر گئے ہیں، رسول اپنے پیچھے اپنی باتیں چھوڑ کر گئے ہیں، رسول اپنے پیچھے صحابہ کی وہ جماعت چھوڑ کر گئے ہیں جس کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ کہا کہ تم میں میرے بعد جو زندہ رہے گا اس زمین پر وہ دیکھے گا بہت زیادہ اختلاف، بہت اختلاف کو دیکھے گا، تو اس لیے اس اختلاف سے بچنے کے لیے تمہیں ایک قاعدہ بتا کر جا رہا ہوں، وہ کیا ہے کہ تم میری سنت کو اور میرے خلیفہ جو راشدین ہیں مہدیین ہیں جن کی رشد و ہدایت کی گارنٹی میں دے رہا ہوں، ضمانت میں دے رہا ہوں کہ وہ خلفاء جو مہدیین ہیں، رشد و ہدایت کے امام ہیں، ان کے پیروی کرنا، ان کے راستے کی اطاعت کرنا، اس کو پکڑ لینا، مضبوطی کے ساتھ تھام لینا اور اپنے اندر والے دانتوں سے پکڑ کے رکھنا۔ میرا راستہ اور میں جو راستہ اپنے خلیفہ کو دکھا کر جاؤں گا، اپنے صحابہ کو جو دکھا کر گیا ہوں، وہ اس کے پیچھے چلنے والے صحابہ کرام ان کے منہج کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، تب تم تمام اختلاف کے باوجود اتحاد میں ہی رہو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی سنت کتاب اللہ و سنتی۔ میں تم کو دے کر جا رہا ہوں اپنے پیچھے وہ چیز کہ جس کو تم تھامے رکھو تو پھر اختلاف نہیں کرو گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بالکل علل اعلان بتایا ہے، اس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے کہ اختلاف ہوگا۔ اس اختلاف کا حل کیا ہوگا؟ اختلاف کے باوجود امت کس طرح سے متحد ہوگی؟ وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی باتوں پر زور دیا۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ دین میں آپ کو کوئی بات بتاتا ہے تو اس بات کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہونا چاہیے۔ اگر ویسا نہیں ہے تو کوئی کہنے والا کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا اس کے ساتھ لوگ لقب کیوں نہ لگا دیں، منصب اور عہدوں سے وہ بھرا پڑا ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یہ سب کے سب حدیث صحیح ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے دین میں ایسی بات لائے جس کی دلیل نہیں ہے ہمارے دین میں، ہم نے اس کی دلیل نہیں چھوڑی ہے، اور دین میں کوئی ایسی بات پیدا کر دے فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، اس کو رد کیا جائے گا۔ اور آپ نے ہر خطبے کے اندر اس بات سے ڈرایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ کہا کہ ڈرو لوگوں کہ دین میں نئی باتیں پیدا کر لی جائیں، ایجاد کر لی جائیں، کیونکہ یہ سب وہ باتیں جو دین کے اعتبار سے پیدا کر لی جائیں یہ سب کے سب بدعت ہیں، اور بدعت ضلالت و گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم تک لے کر جاتی ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ کہا اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، تفرقہ نہ کرو، گروہ بندی نہ کرو، اور یاد کرو کہ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ یاد دلا رہا ہے جاہلیت
میں جینے والے لوگوں کو کہ تمہارا اختلاف شدید ہوتا تھا، ایک عورت کے کہنے پر لڑائی ہو جاتی اور وہ جنگ چلتی رہتی، معمولی سے معاملے پر کئی نسلوں تک قتل و غارت گری جاری رہتی۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کو بھیج کر ان کے ذریعے سے شریعت دی تم کو، وہ شریعت تم کو متحد کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث امت کو متحد کرتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ایک جگہ اور قرآن مجید میں فرماتا ہے ان هذه امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون، کہا کہ تمہاری یہ امت ایک امت ہے، ایک امت ہے، وانا ربکم، میں تمہارا اکیلا رب ہوں، فاعبدون، میری عبادت کرو، وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون، لیکن لوگوں نے کیا کرا؟ دین کو گروہ میں بانٹ دیا۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، ان کو جو چیز ملی تھی انہوں نے اس میں تفرقہ ڈالا۔ اگر دنیا پر زمین پر انسانوں کی حیثیت سے اسلام سارے انسانیت کے لیے آیا ہے، سب کو بلاتا ہے آؤ اس رب کی طرف جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس کی عبادت کرو۔ اب جب سب کو مخاطب ہوتے ہیں سب، تو اس میں دو قسمیں بنتی ہیں، ایک کفار، وہ کفار جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور ایک وہ لوگ جو اللہ تبارک تعالیٰ کو مانتے ہیں، اہل کتاب، لیکن کفار نے سرے سے انکار کیا، اہل کتاب نے رسالت کا انکار کیا۔ یہ گروہ ہوئے۔ اب امت محمدیہ میں، امت اجابہ میں، جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، اب اس میں آپ آئیں وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے کتنے گروہ بنا لیے، کتنے فرقے بنا لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسی بات کو کہتا ہے ان هذه امتکم امتا واحدہ، تم ایک امت ہو، ایک دین اور ایک ملت ہے تمہاری، دین سارے انبیاء کا ایک ہی ہے، اسلام، شریعت جو محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں وہ تم کو ملت بناتی ہے، اور ملت تبھی ہو سکتے ہو کہ جب صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے ہو جاؤ۔ یہ اللہ نے بالکل دو ٹوک کہا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، میں ہی تمہارا رب ہوں، صرف میری عبادت کرو۔ لوگوں نے عبادت میں شریک کیا، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شریک کیا، اور گروہ در گروہ ہوتے چلے گئے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، جو عمل صالح کرے ایمان رکھتے ہوئے، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِن، مؤمن، لا الہ الا اللہ کہنے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے دنیا میں بڑی تعداد یہ ہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ بیٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِن فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اگر واقعی تم ایمان والے ہو اور تمہارا عمل صالح ہے تو رب العالمین تمہارے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دے گا، تمہاری کوشش اور محنت بیکار نہیں جانے دے گا رب العالمین۔ لیکن اس بات کا جائزہ لیں اچھے طریقے سے، کیا وہ ایمان رکھنے والے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، بس زبان سے کہہ دینا لا الہ الا اللہ، علم، یقین، تصدیق، قبول، انابت، آپ کے اندر محبت، یہ سارے شروط ہونا چاہیے، تب آپ کے اندر لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہے۔ آپ کسی پیر کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لیں، آپ کسی علاقے کی محبت اپنے دل میں بٹھا لیں اور لا الہ الا اللہ کہیں، آپ لا الہ الا اللہ کہنے میں سچے نہیں ہو سکتے۔ آپ کو جب کسی پیر کی، کسی بڑے کی، کسی جگہ کی، کسی علاقے کی محبت اتنی بیٹھ جائے کہ آپ شریعت کے احکام کو ایک طرف رکھیں اور اس کی محبت میں اس کام کو انجام دینے لگے، یہ کیسے لا الہ الا اللہ کہنا ہے ہمارے؟ اس لیے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ میرے بھائیو، رب نے کہا ان هذه امتکم امتا واحدہ، اے امت محمد تم اکیلی امت ہو، ایک ہو، لیکن تمہاری بنیاد کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔
اللہ کی توحید ہے. اگر توحید میں مضبوط نہیں تو تمہارے لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی مفہوم نہیں. آپ مجھے بتائیے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان سے یہ پوچھ لے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہوتا ہے، ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ مومن کس کو کہتے ہیں، ہمیں بتاؤ تو صحیح مسلمان کس کو کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑی تعداد اس کا صحیح سے جواب نہ دینے پائے، صحیح سے اس کا جواب نہ بننے پائے. وہ کہے گا صرف ایک اللہ کو ماننا، اسی کے لیے سارے کام انجام دینا، اسی کے حکم پر چلنا، اس کے کہنے پر اٹھنا، اس کے کہنے پر سونا، اس کے کہنے پر چلنا، لا الہ الا اللہ کا یہ مفہوم ہے. تو وہ آپ کو آپ کی زندگی میں اتنی باتیں گنا دے گا کہ آپ تو ایسا کرتے ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں، ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. یہی حکم ہوا ہے اے ایمان والو تم کو کہ تم صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اخلاص کے ساتھ. ذرہ برابر بھی آمیزش نہیں ہونے چاہیے کسی بھی قسم کی ملاوٹ کی اور کسی بھی قسم کے کسی کو شرکت کی. لے مسلمانوں کیا ایسا ہے؟ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بکھرے ہوئے معاشرے کو، عرب کو کھڑے ہوئے اور لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت رکھی. کہا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تفلحوا. کہا اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. کیسی کامیابی؟ وہی اللہ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. بھائی بھائی ہو گئے. یہی بات اللہ کے رسول نے جب پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کے ساتھ کہا لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی کا راستہ بتایا. مخالفت کی، گھر والوں نے مخالفت کی، خاندان والوں نے کی، علاقے والوں نے کی، کچھ لوگ مانے اور اس مانتے ہوئے وہ سب ہجرت کر کر مدینہ پہنچ گئے. مملکت قائم ہو گئی. مسلمانوں کا ایک ایسا معاشرہ اور ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی جو زمین پر کہ اس نے جو اللہ نے یہ کہا کہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، تم ایک امت ہو، ایک دین رکھتے ہو، ایک شریعت رکھتے ہو. مدینہ کے مسلمانوں نے اور اس وقت جہاں جہاں مسلمان پھیل گئے ان سب نے اس کی مثال لوگوں کے سامنے پیش کی، اس کی مثال قائم کی. اللہ رب العالمین نے اسی نعمت کو یاد دلایا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر مسلمان کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ متحد ہو جائیں؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے اتحاد. تمام اختلاف کے بعد اتحاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کرا سکتی ہے. اور دنیا میں کوئی کتنا بھی بڑا قائد بن جائے، کوئی کتنا بڑا لیڈر بن جائے، وہ مسلمانوں کو متحد نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. جب عقیدے کی بنیاد پر اتحاد ہوتا ہے تو معاشرے کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے کہ اس میں ہر نفس اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتا ہے. آپ دیکھیں صحابہ اکرام کے یہاں پر جب عقیدہ توحید پر ان کی بنیاد ہو گئی، مہاجرین کی ہجرت، انصار کی مدد، آپ دیکھیں کہ کیسی مثالیں انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کی. مہاجرین آئے سب کچھ چھوڑ کر، انصار نے اسی عقیدے توحید کی بنیاد پر اپنا بھائی تسلیم کیا، اپنا گھر بانٹ کر دے دیا، اپنے باغ بانٹ کر دے دیے. اتنی بڑی بات کہی دی دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا. کہا کہ اگر میرے پاس جو 4 بیویاں ہیں ان میں سے آپ دیکھ لیں جو پسند ہو میں اس کو طلاق دے دوں اور اس سے آپ نکاح کر لوں. ہے دنیا میں کوئی ایسی مثال؟ کس کی بنیاد پر ایسا اتحاد ہوا، کیسی محبت ہوئی؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کی بنیاد پر. کوئی دنیا کے اندر ایسی مثال نہیں دے سکتا ہے. یورپ نے، مغرب نے ایک بد چلنی چلی جس کی بنیاد پر وہ بے حیائی کے راستے پر گئے، لیکن اسلام نے حیا
اور حیا کو اتنا زیادہ مسلمانوں کے اندر پیدا کیا کہ الحیاء من الایمان کہہ کر کوئی غلط تصور نہیں لے سکتا ان باتوں سے۔ یہ جو باتیں کہی گئی ہیں کہ آپ میری بیویوں میں سے کسی کو دیکھ لو، اس کا مطلب ہے کہ وہ دیکھتے نہیں تھے، اسی لیے کہا دیکھ لو، پسند کر لو۔ میرے بھائیو، اس سے معلوم ہوتا ہے با حیا معاشرہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو قائم کیا توحید کی بنیاد پر۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں وہ معاشرہ کس طرح سے قائم ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے ذریعے سے مسلمانوں کی تربیت کی تاکہ مسلمان ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں، گھروں میں بھی اتحاد کا ماحول ہو، معاشرے میں بھی اتحاد کا ماحول ہو، ملک میں بھی اتحاد کا ماحول ہو۔ آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلم ولا یسلم، ظلم نہیں کرتا اپنے بھائی پر، کسی دوسرے کو اس کے حوالے نہیں چھوڑتا، اس کے حال پر مر رہا ہے مرنے دو۔ جب یہ بات کہتے ہیں تو اخوانی زدہ ذہنوں کے اندر کہتا ہے کہ غزہ کی بات ہم اٹھاتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ یہ ساری باتیں کیا کر رہے ہو۔ ہر کسی کا اپنا دائرہ ہے۔ یہ جو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں کہ وہی مکہ میں رہتے ہوئے رسول اللہ کے سامنے آل یاسر پر ظلم ہو رہا ہے اور سمیہ کو ابو جہل نے چیر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں مدد کو اٹھے؟ کیوں نہیں آپ نے آواز بلند کی؟ اے مسلمانوں، کیونکہ ابھی عقیدہ توحید کی وہ بنیاد مضبوط نہیں ہوئی تھی، وہ جماعت قائم نہیں ہوئی تھی جو جماعت ایسے ظالموں کے ہاتھ کو پکڑ کر توڑ دے۔ ابھی آپ کے یہاں پر کمزوری ہے، آپ کے اندر ایمان کی کمزوری ایسے ہے کہ مسلمانوں کا بڑا پرسنٹ اور بڑی اکثریت مسلمانوں کی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، قرآن کہہ رہا ہے کہ اکثر روئے زمین پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک بنے رہتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا۔ جب یہ حدیثیں سنائی جاتی ہیں تو تحریکی اور جماعت اسلامی ذہن رکھنے والے اس لٹریچر سے متاثر لوگ ہم پر کہتے ہیں کہ آپ ممبروں پر یہ بات بولتے ہو المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ ظلم نہیں کرتا، دوسرے کے حوالے نہیں کرتا۔ ان عرب بادشاہوں نے غزہ کے مسلمانوں کو حوالے کر دیا ہے۔ کیا حوالے کیا ہے مسلمانوں نے؟ نعوذ باللہ۔ اپنے ان حکمرانوں کے متعلق آپ کو اتنی بدظنی ہے، آپ پہنچائیے بات وہاں پر، جائیے وہاں پر اور ان تک جا کے سامنے بات کہیے، یہ آپ کا اکبر جہاد ہوگا۔ لیکن یہاں بیٹھ کر باتیں کرنا، اس لیے اس کو ہر مسلمان اپنے دائرے میں سمجھنے کی کوشش کرے کہ وہ ظلم نہیں کرتا، وہ حوالے نہیں کرتا۔ سب سے پہلے اب اپنے گھروں کا ماحول دیکھیں، ساس بہو کے نام پر، بھابھی اور ننند کے نام پر کیا ظلم ہو رہا ہے۔ وہی اخوانی زدہ جو لوگوں کو ہنگامہ آرائی کے لیے لوگوں کو روڈ پر بلاتے ہیں، جلوس کراتے ہیں اور ان سے نعرے لگواتے ہیں، ان کے یہاں پر حال یہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ساس بن کر بہو پر ظلم کر رہی ہے یا کہیں بہو ساس پر ظلم کر رہی ہے، بھائی بھائی پر ظلم کر رہا ہے۔ انہی لوگوں کے حال اگر حالات اٹھا کر دیکھے جائیں جو مسلم حکمرانوں کو غزہ، فلسطین اور فلاں ملک کے مسلمانوں کے تئیں گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی زندگیوں ان کے خاندانوں میں جھانک کر دیکھیں ہم تو کیا کر رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے ہمارے معاشرے؟ جب ہمارے گھر کا یہ حال ہو اور ہم فکر مندی زیادہ وہاں کے ایک مسلمان کے ایمان کی وجہ سے تکلیف ہوگی، وہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ سے دعا کرے، لیکن وہ نہ کر کے ایسی باتیں کرے جو اس کے ہاتھ کا ہے، جو اس کے گھر کا ہے، وہ نہ کر کے اور دور کی بات کرے۔ اس لیے المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ اے میری ماں و بہنوں، اگر آج تک آپ تک آواز جا رہی ہے، یاد رکھو امت کے حالات میں آپ کی بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر نبی معظم ہیں، محمد رسول اللہ ہے، ان کی دعوت و تبلیغ دنیا کے اندر پہنچی ہے تو یاد رکھو کہ آپ کا ساتھ دینے والی آپ کی بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ سب سے پہلے آپ
جس وقت آپ گھبرائے ہوئے ہیں اس وقت آپ کی تسلی کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں۔ اگر ایسا کردار ہماری مائیں پیدا کریں گی، ہمارے گھروں میں ایسا ماحول ہوگا، تب جا کر ہمارے معاشرے کے اندر عقیدہ توحید مضبوط ہوگا اور مسلمانوں کا اتحاد ہوگا۔ سنت کے ذریعے سے اتحاد پیدا کرو۔ المسلم اخو المسلم لا یظلم ولا یسلم۔ یہاں پر یہ نہ سمجھے خواتین یہ تو مرد کے لیے ہے، نہیں، مرد عورت دونوں کے لیے ہے۔ یہ نہ ظلم کرتے ہیں نہ دوسروں کے حوالے چھوڑتے ہیں۔ کتنے ایسے کیس ہیں زبردستی آپس میں داماد سسر سالے فلاں، یہ ایسا معاشرہ ہمارا بن گیا کہ ہم ایک دوسرے کی شکل و صورت دیکھنا نہیں چاہ رہے۔ بنیاد ڈالتے وقت تو ہر بات تسلیم رہتی ہے، لیکن اگر نہ اتفاقی ہوئی، جب بنیاد پڑتی ہے تو صریح طور پر اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ہم نکاح اور ولیمے کی دعوت اور فلاح سب کرتے ہیں۔ اسلام کا علل اعلان وہاں پر مخالفت ہوتی ہے، سب تسلیم کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ جو غزہ پر بولنے والے خوب نیچے منڈی ڈال کر کھا کے چلے آتے ہیں، سب کچھ نہیں بولتے۔ یہاں اسلام کی مخالفت، اور اس کے بعد جب کسی وجہ سے نہ اتفاقی ہو جائے تو وہاں پر اور زیادہ ظلم و زیادتی نظر آتی ہے۔ سوچو مسلمانوں، ہمارا معاشرہ یہ ہے، اے مسلمانوں تمہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اگر اختلاف ہو جائے اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ نکاح اتفاق سے ہوا، نکاح کے بعد ہی کسی وجہ سے اختلاف ہوا، بیٹھو سمجھاؤ، نہیں اگر بڑی بات کوئی بات نہیں، نکاح ایک داخلہ ہے، اس سے نکلنے کا راستہ بھی شریعت نے بتایا ہے، لیکن یہ کرتے ہوئے آپ اپنی ناک کا مسئلہ نہ بناؤ، خاندانوں کو توڑنے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ دیکھیے توحید پر سنت پر جب معاشرہ قائم ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور میں بھی ایسے کئی واقعے ہوئے، صحابی آئیں یا رسول اللہ میں اپنے شوہر پر اس کے دین اور اخلاق پر کوئی الزام نہیں لگاتی، کوئی بات نہیں کرتی، لیکن میری زندگی ان کے ساتھ نہیں گزر سکتی ہے، میں نہیں رہنا چاہتی، اللہ کے رسول ہم دونوں کو دور کرا دیجئے۔ ہو گیا، خلا ہو گیا۔ کیا وہ صحابی نے ان کو برا سمجھا؟ کیا ان کے خاندان والوں نے ان کو برا سمجھا؟ یہ ہے مسلمانوں، جب تک تمہارے اندر توحید مضبوط نہ ہو، رسول اللہ کی سنت مضبوط نہ ہو، دکھاوے کے نام پر تم ایک اسٹیج پر تمام مسلکوں کو جمع کر لو، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ لا یظلمہ ولا یسلمہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ۔ اگر تم ایک مسلمان کی تکلیف کو، اس کے کسی مشکل کو دور کرنے میں لگے ہو، اللہ تمہاری حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے ایمان یہ؟ بلکہ مسلمان سے ڈرتا ہے۔ آپ اگر پولیس محکمے میں جاؤ، اگر اس میں کوئی مسلمان ہے تو مسلمان سمجھتا ہے مسلمان سمجھ کے اس سے مدد ملے گی، اتنا ہی دوگلاپن ملتا ہے۔ اگر کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جاؤ، میں نے ایک نام اس لیے لیا، آپ کسی بھی اس میں جاؤ، آپ اگر مسلمان سمجھ کے اس سے ہمدردی جوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو بعد میں معلوم ہوگا کہ اگر یہی کام غیر مسلم سے کراتے تو کم میں ہو جاتا، لیکن اس نے تو زیادہ ٹھک لیا۔ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ۔ برکتیں کیوں زندگیوں سے اڑ گئی ہمارے آج؟ پہلے گھر میں 50 لوگ ہوتے تھے، 2 لوگ کماتے تھے، سب سکون سے کھاتے تھے، آج 10 لوگ ہیں، 10 کے 10 کما رہے ہیں، پھر بھی فکر میں پڑے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، اس لیے اپنی سنت رسول اللہ، سنت پر چلو۔ اللہ کے رسول کی یہ باتیں ہیں، یہ تمہارے اندر اتحاد پیدا کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو، کام میں آؤ، اس یقین اور ایمان کے ساتھ کہ تم کر رہے ہو اپنے بھائی کی مدد، لیکن تمہارے ساتھ اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ قُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ قُرْبَةً من قربات یوم القیامہ۔ اگر کسی مسلمان سے تم کوئی تکلیف کو دور کر دو دنیا میں، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالی تمہاری تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور فرمائے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ، جو مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالے اللہ رب العالمین اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اے خواتین اسلام،
اے خواتین اسلام، تم نے گھروں کو آگ بنا رکھا ہے۔ آدمی محنت کر کے گھر پہنچتا ہے، وہاں سکون ملنا چاہیے، اس کو باہر زیادہ سکون نظر آتا ہے۔ بیوی اپنی شکایت، ماں اپنی شکایت، بہن اپنی شکایت۔ مسلمانوں کے لیے فتنے ہیں، چیلنج ہے کمائی کے لیے، کمانا، اور پھر گھر میں جب پہنچے تو تمہارے لیے دنوں رات پسینہ بہا رہا ہے وہ، اور تم گھر میں پہنچتے ہوئے ہر چھوٹی بڑی بات بیوی اپنے مسائل کو رکھ رہی ہے، ماں اپنے مسائل کو رکھ رہی ہے، بہن اپنے مسائل کو رکھ رہی ہے۔ کیا کرے مسلمان؟ یہ مسلمانوں کی ترقی، عروج اور زوال دونوں میں عورتوں کا، خواتین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر بہو کی کمی نظر آ رہی ہے، عیب پر پردہ ڈالو، اس یقین کے ساتھ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ تمہارے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ تم اس پر عمل نہیں کرتے ہو، تمہیں موقع ملتا ہے، ماں بہو کی اچھالتی ہے، پھر جب بہو جان جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے باتیں، وہ اس کی اچھالنے لگتی ہے۔ اے مسلم معاشرے کے لوگوں، عورتوں، مرد و خواتین، بچوں، سب سمجھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں معمولی نہیں ہیں۔ ان باتوں کی بنیاد پر ہی ایسا معاشرہ قائم ہوا تھا کہ ایسے جنرل، ایسے عمرہ، ایسے خلفاء قائم پیدا ہوئے مسلمانوں کے، کہ جن کی تعریف کافر اپنے کفر پر رہتے ہوئے بھی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ آج ہمارا حال اس سے دیگر وہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی۔ مسلمان کون ہے؟ کون ہے مسلمان؟ وہ ہے کہ جس کی زبان، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ غور کرو مسلمانوں، سنت رسول جس طرح کا اتحاد پیدا کرتی ہے، آپ کا گھر سے اتحاد قائم ہوگا، معاشرہ اتحاد والا ہوگا، شہر اتحاد والا ہوگا، ملک کے اندر اتحاد ہوگا، امن و امان ہوگا، سکون ہوگا۔ تمہارے گھر کا اگر کوئی غیر مسلم کافر ہے، وہ تمہارے گھر کا اتحاد دے کر کہے گا آخر کس بنیاد پر ایسا اتحاد ہے؟ تمہارا معاشرہ ہوگا، دوسرا معاشرہ دیکھ کر کہے گا یہ مسلمانوں کا معاشرہ، آخر اس میں جانو تو کہ کس طرح سے یہ لوگ ایک ہو کر رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دی، کہا تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ۔ کہا مسلمانوں کی مثال ایک دوسرے سے جڑے رہنے، ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ نرم معاملہ کرنے میں ایک جسم واحد کی طرح ہے، ایک جسم واحد کی طرح ہے۔ اگر جسم کے کسی بھی حصے میں چوٹ لگ جائے، تکلیف ہو، تو سارا جسم، پورا جسم اس کے لیے تکلیف میں سو نہیں سکتا ہے۔ بخار آ جائے تو پورا جسم، پورا وجود ہل جاتا ہے۔ اگر چھوٹی سی انگلی ہے اس میں، یا پیر کی چھوٹی سی انگلی میں کچھ لگ جائے تو سارا جسم اس کی وجہ سے تڑپتا ہے۔ ایسا مسلمانوں کا معاشرہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے میں اس طرح رہتے ہیں۔ اے امت اسلامیہ کے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں تبھی ہیں، پہلے ہم اپنے آپ کو مسلمان بنائیں، ہم اپنے آپ کو مومن بنائیں۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تم ایک ہو، ملت ہو، تم جماعت ہو، تم سب ایک رسول کے ماننے والے ہو، اس لیے تمہارا اتحاد وما امروا الا لیعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے میں ہے۔ اس کے بغیر آپ بڑے بڑے لوگوں کے معاملے میں پڑے رہو، ڈھونڈو تم دنیا کے فکری طور پر کہ چین و سکون مل جائے، نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں ایسے نہیں ہے کہ آپ تھوڑی دے کر چلے گئے ہیں، آپ ایسا معاشرہ قائم کر کے گئے ہیں جس معاشرے نے اپنے لیے وہ پسند بعد میں، اپنے بھائی کے لیے وہ پہلے، یہ مسلمانوں کا معاشرہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت چھوڑی۔ اس لیے مسلمانوں، ہمارے پاس جب تک ہمارے پاس علم صحیح راہ سے آئے گا، ہم اپنے بڑوں کی باتوں کو مانیں گے، یاد رکھو کہ ہماری کامیابی ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا لا یزال الناس بخیر
لوگ برابر بھلائی و خیر میں رہیں گے جب تک کہ وہ علم دلائل کے ساتھ اپنے بڑوں سے سیکھتے رہیں گے. جب ان کے چھوٹے اور بلا دلیل یوں ہی باتیں کرنے والوں سے جب مسلمان علم حاصل کرنے لگیں گے، مسلمانوں کے پاس سے خیر چلا جائے گا، خیر نکل جائے گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ بہت بڑی بات تھی. اس لیے مسلمانوں ہم کو چاہیے ہم کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں اور اس کے موافق اپنی زندگی بنائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم اپنے اندر اتحاد سنت نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے پیدا کریں. رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. ہم جب تک اس دنیا میں رہیں مسلمان بن کر زندہ رہیں، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما.